اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 255 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 256 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ لا اکراہ، لا نہیں، اکراہ زبردستی نہیں ہے، فی الدین، فی میں، الدین دین میں، قد تبین، قد تحقیق، تبین جدا ہو گئی، واضح ہو گئی، بیان ہو گئی، اور رشد ہدایت، بے شک ہدایت واضح ہو گئی، من الغی، من سے غی گمراہی سے، بے شک ہدایت گمراہی سے جدا ہو گئی۔ فمن یکفر، پس من جو یکفر نہ مانے، کفر کرے، انکار کرے، بالطاغوت، بے سے طاغوت، گمراہ کرنے والے کو، جو کوئی گمراہ کرنے والے کو نہ مانے، شیطان کو نہ مانے، طاغوت کو نہ مانے۔ طاغوت کے یہ سارے معنی ہوں گے، طاغوت کا معنی طاغوت بھی کریں گے، شیطان بھی کر سکتے ہیں، اور گمراہ کرنے والا بھی۔ وَيُؤْمِنُ، اور یؤمن، وہ ایمان لائے، باللہ، با یہاں اللہ کے معنی میں ہے، بے پر، اللہ پر، فقد استمسک، پس قد تحقیق، بے شک، استمسک اس نے تھام لیا، پکڑ لیا، بالعروتی حلقے کو، الوثقی مضبوط حلقے کو، مضبوط کڑے کو، مضبوط رسی کو، لانفصام، لا نہیں، انفصام لوٹنا نہیں ہے، لوٹنا اسے، لہٰ کے لیے، ہا اس کے لیے، اس کو لوٹنا نہیں ہے، اس کو ٹوٹنا نہیں ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک جدا ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی انکار کرے گمراہ کرنے والے کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے کر آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق کہ اس نے تھام لیا مضبوط حلقے کو، لانفصام لہا، ہرگز اس کو نہیں ہے لوٹنا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ دیکھیے کہ دعوت اسلام کے اندر جو ہے وہ جبر نہیں ہے۔ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ کسی کو جبراً اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، یا نہ کرو۔ اسلام کی حقانیت واضح ہے، روشن ہو چکی ہے، اس کے دلائل و براہین بیان ہو چکے ہیں، پھر کسی اور جبر اور زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جسے اللہ رب العزت ہدایت دے گا، جس کا سینہ کھلا ہوا، دل روشن اور آنکھیں بینا ہوں گی، وہ تو خود بخود اس کا والا و شہیدہ ہو جائے گا۔ ہاں، اندھے دل والے، بہرے کانوں والے، پھوٹی آنکھوں والے اس سے دور رہیں گے۔ پھر انہیں اگر جبراً اسلام میں داخل بھی کیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ کسی پر اسلام کے قبول کرانے کے لیے جبر اور زبردستی نہ کرو۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ کسی کو زبردستی اسلام لانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کرو حکم ہے۔ اس آیت کا شان نزول ہے، 2-3 واقعات جو ہیں وہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مدینہ کی جو مشرکہ عورتیں ہوتی تھیں، جب انہیں اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ نظر مانا کرتی تھیں کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو ہم اسے یہود بنا دیں گے۔ یہود بنانے کا مطلب یہ کہ چونکہ وہ اہل کتاب تھے، علم والے تھے، یہ لوگ مشرک تھے، اور یہود جو ہیں وہ علم والے سمجھے جاتے تھے، اہل کتاب سمجھے جاتے تھے، تو یہ وہ نظر مانتی تھی کہ ہم یہود بنائیں گے، یہودیوں کے سپرد کر دیں گی۔
اسی طرح ان کے بہت سے بچے یہودیوں کے پاس تھے۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے اور اللہ کے دین کے انصار بنے، یہودیوں سے جنگ ہوئی اور ان کی اندرونی سازشوں اور فریب کاریوں سے نجات پانے کے لیے سرور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا کہ بنی نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس وقت انصاریوں نے اپنے بچے جو ان کے پاس تھے ان سے طلب کیے تاکہ انہیں اپنے اثر سے مسلمان بنا لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جبر اور زبردستی نہ کرو۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ انصار کے قبیلے بنو سالم بن اوف کا ایک شخص حسینی یا حسینی نامی تھا، جس کے 2 لڑکے نصرانی تھے، عیسائی تھے یعنی، اور خود وہ مسلمان تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار عرض کیا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان لڑکوں کو جبراً مسلمان بنا لوں، ویسے تو وہ عیسائیت سے ہٹتے ہی نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری اور ممانعت کر دی گئی، اور روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ نصرانیوں کا ایک قافلہ ملک شام سے تجارت کے لیے کشمش لے کر آیا تھا، جن کے ہاتھوں پر دونوں لڑکے نصرانی ہو گئے تھے۔ جب وہ قافلہ جانے لگا تو یہ بھی جانے پر تیار ہو گئے۔ ان کے باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں اسلام لانے کے لیے کچھ تکلیف دوں اور جبراً مسلمان بنا لوں، ورنہ پھر آپ کو انہیں واپس لانے کے لیے اپنے آدمی بھیجنے پڑیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ دیکھیے کہ اس آیت کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے، جب اسلامی شریعت احکام شریعت کو جاری کرنے کا موقع آتا ہے تو لوگ پڑھ دیتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کسی کو نماز کے لیے کہو دین میں زبردستی نہیں ہے، کسی کو سختی کوئی کام جو ہے، کوئی شریعت کا حکم جاری کرنے کے لیے سختی کی جائے تو دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، دین میں زبردستی کا معنی یہ ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ اس کا حکم جو ہے وہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ زبردستی کسی کو مسلمان بناؤ، لیکن جب کوئی مسلمان ہو گیا تو جتنے بھی اسلام کے قوانین ہیں ان پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اور وہ بالکل ہی نماز نہیں پڑھتا تو یہاں تک فقہا نے کہا ہے کہ اس کو قید و بند کر دیا جائے۔ اگر جو ہے وہ کوئی اسلام کے احکام کی شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزائیں دی جائیں گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلام میں اکراہ نہیں ہے۔ اسلام میں اکراہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جبر سے روکتا ہے کہ اپنی مرضی سے، خوشی سے اسلام لے کر آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہو، کہ جبر نہیں ہے اسلام میں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، زبردستی یہ چیز منع ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین کا میرے خیال میں تو آج آپ کو معنی ٹھیک سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ جہاد والی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے، کہ پہلے یہ حکم تھا کہ اگر جو ہے وہ نہیں دیتے، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن بعد میں یہ حکم آیا کہ جہاد کیا جائے گا، یا تو ان کو جزیہ پر مجبور کیا جائے گا یا پھر قتال ہوگا ان کے ساتھ اور وہ اسلام لے کر آئیں گے۔ ستدعون الی قوم اولی باس، عنقریب تدعون، تم بلاؤ گے الی قوم، ایک قوم کی طرف، اولی باس لڑاکا، جو لڑاکا ہے، شدید بہت زیادہ لڑاکا ہے، تو قاتلونہم، تم ان سے لڑنے والے ہو، لڑو گے، او یسلمون، یا وہ اسلام لائیں گے، یا تو تم ان سے لڑو گے یا پھر وہ اسلام لے آئیں گے۔ اور جگہ ہے کہ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کر، اور جگہ ہے کہ ایمانداروں اپنے آس پاس کے کفار سے جہاد کرو، تم میں وہ گھر جائیں، اور یقین رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ۔ یہ جب جہاد کی آیات آئی ہیں تب ہے، لیکن اب جو ہے وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہے۔ یہ جہاد کا جب حکم آ رہا تھا کہ
یا تو تب بھی یہ تھا کہ وہ اگر مسلمان نہیں ہو رہے ہیں تو جزیے پر ان کو مجبور کیا جائے گا، وہ ٹیکس ادا کرتے رہیں گے اور وہ اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت یہاں طاغوت سے مراد جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان لیا ہے کہ معبودان باطل جو انکار کرے بتوں کا، جو انکار کرے شیطان کا، کیونکہ شیطان ہر گمراہی کی جڑ ہے، تو اس سے انکار مان لیا گیا۔ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے والا بندہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ایک مضبوط کڑا، ایک مضبوط رسے کو تھام لیا ہے جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق کہ اس نے تھام لیا مضبوط حلقے کو، لا انفصام لہا، کہ اس کو لوٹنا نہیں، اسے ٹوٹنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد بندہ اس طرح سے مضبوط رسے کو، مضبوط حلقے کو، مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے کہ وہ اس کو جنت تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کی پوری یہ جتنی بھی جو ہے وہ ہے، اس کے اندر جو ہے مضبوط کڑے سے کیا مراد ہے، تو یہی چیز پھر خواب جو ہیں وہ کچھ حضرات کے بیان کیے گئے ہیں کہ کیا ہے، تو یہی کہ وہ کڑا جو ہے وہ اسلام ہے، اور مرتے دم تک اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جنت میں پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مضبوط کڑے کو، اسلام کو، اللہ تعالیٰ پر ایمان کو تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ دلوں میں ایمان کو پیوست کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو سمجھنا آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی محبتوں کا نور پیدا فرما دے جو ہمیں دین کی طرف کھینچے، دین کی محبت کی طرح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کاموں کے لیے چن لے، اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے چن لے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی خدمت کے لیے ہمیں چن لے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواہشگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔